549 ریاستوں نے ہندوستان کے ساتھ بہت جلد یعنی تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد علاق کا اعلان کر دیا۔ 3 ریاستوں نے توقف فرمایا، اچھا، جوناگڑھ نے، حیدرآباد نے اور کشمیر نے۔ ادھر سے ہمارے ہاں سے مجاہدین سے کہا گیا کہ اب قبضہ کر لو کشمیر پر، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری اس وقت کی جو کچھ بھی افواج میں لوگ تھے انہوں نے بھی کردار ادا کیا۔ اس کے نتیجے میں 1/3 کشمیر پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا۔ اسی کو آپ آزاد کشمیر گلگت اور بلتستان کہتے ہیں۔ کم ہو گیا جنگ کے کیا کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی حملہ کیا گیا ہے یہ شرعی لحاظ سے ناجائز حملہ ہے۔ اس پر بہت بڑے پیمانے پر پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھا تھا کہ فوجی حل نہ پہلے دن ممکن تھا، نہ کبھی درمیان میں ممکن ہوا، نہ ابھی 50 سال تک مزید ممکن ہے۔ اس کا کوئی امکان ہی نہیں۔ میں تجزیہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے۔ صاحب 4 چیزیں ہیں بطور پاکستانی کے جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے حافظے میں جو بالکل پیوست کر دی جاتی ہیں دشمنی کے اسباب، وجوہ اور علل کی بنیاد پر، ان میں سے ایک ایک کر کو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کشمیر کا مسئلہ۔ کہا جاتا ہے کہ کشمیر جب تقسیم ہو رہی تھی، مسلمانوں کی وہاں پہ اکثریت تھی، وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے۔ ہندوستان نے پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر فوجیں بھیجیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں لاکھوں فوجیں وہاں پر موجود ہیں، ان کے قبضے میں۔ ہمارے یہاں تو روزانہ پی ٹی وی پہ رات کے 9 بجے کے خبر نامے میں کشمیر کی یہی ظلم اور جبر کی داستان دکھائی جاتی ہے کہ جیسے دشمن قومیں سلوک کرتی ہیں ویسے ہی اس قوم کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہ رہی تھی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ پہلا نقطہ کشمیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی اس دشمنی کی ابتدا ازل و ابد سے نہیں کی، سن 47 سے کی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب دیکھیے الفاظ کا اسراف کیسے ہوتا ہے، کیسے ہم بولتے ہیں یہ الفاظ۔ بالکل آپ نے ٹھیک بیانیہ روایت کیا ہے کہ ازلی و ابدی دشمن ہے، تو یہ ازل تو 1947 سے شروع کی ہے نا ابھی آپ نے۔ میں اس کی تحلیل ابھی کرتا ہوں، یعنی یہ 1947 سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ یعنی اس سے پہلے یہ مسلمان قوم، یہ ہندو قوم، یہ یہاں کی مسیحی اقوام، یہ مل کے آزادی کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس میں یہ اختلاف ضرور ہوا کہ کیا ہندوستان کو متحدہ ہندوستان کی حیثیت سے ایک ایسی مملکت بننا ہے جیسے کہ موجودہ زمانے میں اب قومی ریاستیں بن رہی ہیں، یعنی قومی ریاستیں کسی ایک رنگ یا نسل یا مذہب کے لوگوں کی نہیں ہوتی، بلکہ وطن کی بنیاد پر جو لوگ بھی وہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان سب کا ملک ہوتا ہے، اور وہاں وہ جمہوری طریقے کے اوپر انتخابات کے ذریعے سے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ یہی اصول تھا، اسی پر ساری بات ہو رہی تھی۔ اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ ہندوؤں کی بہت بڑی اکثریت ہے، یعنی مسلمان 1/3 بھی نہیں ہے، اس میں اس کا اندیشہ ہے، اور اس کے بعد قرائن اور شواہد بھی سامنے آ گئے، اس کا اندیشہ ہے کہ ان دونوں قوموں کے مابین غلبے کی ایک نفسیات پیدا ہوگی، اور چونکہ اس سے پیچھے تاریخ بھی رہی ہے، اس کا شدید اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق ان کو نہیں ملیں گے۔ وہ حقوق کیا ہوتے ہیں قومی لحاظ سے؟ یعنی ہر قوم ایک تہذیب رکھتی ہے، اس کی کوئی زبان ہو سکتی ہے، اس کی کوئی روایات ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی ثقافتی اقدار ہو سکتی ہیں، یہ متاثر ہوں گی۔ یہ بات ہوئی۔ اب اس میں 2 نقطۂ نظر پیدا ہو گئے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، کوئی 10-20 تو ہے نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو یہ اپنے آپ کو منوائیں گے۔ بلکہ بہت سے علاقے ہیں ایسے ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں، کہ جس میں ان کی اپنی صوبائی حکومتیں بن جائیں گی، تو اس لیے ایک توازن پیدا ہو جائے گا۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا، میں اس کی کوئی تفصیل نہیں اس وقت کرنا چاہتا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ خصوصی حقوق، ایک تو جمہوری حقوق ہے نا، وہ ظاہر ہندوستان میں رہنے والے ہر شخص کے لیے مانے جا رہے تھے، سب کے سب برابر کے شہری ہوں گے، برابر کے شہریوں کی حیثیت سے معاملات میں شامل ہوں گے، برابر کے شہریوں کی حیثیت سے ان میں سے جس کا لوگ چاہیں گے انتخاب کر لیں گے۔ یہ اصول تو طے شدہ تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن مسلمانوں کی قیادت کا احساس یہ تھا کہ نہیں، برابری کا اصول ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کو اپنے حقوق کے معاملے میں، وہی حقوق جو میں نے گنوا دیے ہیں، کچھ تحفظات کی ضرورت ہے۔ ان تحفظات کے لیے مختلف گفتگویں ہوئیں، باتیں ہوئیں، اس میں خاص طور پر محمد علی جناح کے 14 نکات سے آپ واقف ہیں۔ وہ 14 نکات کیا تھے؟ آپ کے ویسے بیانیے کے بھی 14 ہی نکات ہیں۔
تو ان 14 نکات میں مسلمانوں نے ان حقوق کا ایک جامع خلاصہ پیش کر دیا کہ یہ ہمیں ملنے چاہیے. اس پر اتفاق بھی ہو سکتا تھا, نہیں ہوا. اور اتفاق کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا فریق یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح سے ہم ایک بری روایت ڈال رہے ہیں. آج ایک قوم کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے, کل دوسری قوم کے ساتھ کریں گے. اب مثال کے طور پر دیکھیں نا کہ یہ امریکہ ہے, اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں بہت سی اقوام ہیں, اس میں زبانوں میں بھی اختلاف ہے. یہاں بہت لوگ ہیں جو اسپینش زبان بولتے ہیں, بہت سے جو انگریزی زبان بولتے ہیں, رنگوں کا بھی اختلاف ہے. تو اس میں اگر ایک ایک قومیت کو آپ الگ الگ حقوق کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی نظم نہیں وجود میں آتا. دوسروں کا نقطہ نظر یہ تھا, مسلمان یا مسلمانوں کی قیادت بتدریج پہلے مرحلے میں ایسا نہیں تھا, اس نتیجے تک پہنچی کہ نہیں یہ ہماری ضرورت ہے. اس پر اتفاق نہیں ہو سکا. یہ دو نقطہ ہے نظر کا اختلاف تھا. جب اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا تو تقسیم پر راضی ہو گیا. تو ازلی ابدی دشمنی کا تو کوئی سوال نہیں تھا. ایک نزاع واقع ہوئی, اس میں یہ نقطہ نظر تھے. اس پر اب ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے کہ کس کا موقف درست تھا کس کا غلط تھا. اس نزاع کے نتیجے میں فیصلہ یہ ہوا, جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ بھئی ہیں تو ہم ایک ہی باپ کے بیٹے, لیکن اب یہ کاروبار اکٹھا نہیں ہو سکتا, اب بہتر ہے الگ الگ ہی کر لیں. تو بہت سلیقے کے ساتھ جس کو قائد اعظم نے بیان کیا کہ ہم تو ایسے تعلقات کی توقع رکھتے ہیں جیسے کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات ہیں. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. اور اس زمانے میں جب یہ جدوجہد ہو رہی تھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. لیڈر حضرات آپس میں ملتے تھے, بات کرتے تھے, بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, سب معاملات طے کرتے تھے. آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں, اس میں یہ طے ہو گیا. جب ظاہر ہے کہ اس طرح کی علیحدگی ہوتی ہے تو ایک خاندان میں بھی ہو تو کچھ تلخی آ جاتی ہے, طبائع میں آ جاتی ہے, گفتگوؤں میں آ جاتی ہے, لیکن اتنی ہی تھی جتنی عام طور پر دنیا کے نزاعات میں آتی ہے. تو ایک تو یہ پس منظر میں نے خود بتا دیا کہ اگر کوئی دشمنی کہیں سے برآمد کرنی ہے اس کے اندر سے تو ابھی کر لیں پہلے, تاکہ ہم سن 47 پر اطمینان کے ساتھ آ سکیں. اس کے بعد اب کشمیر کے معاملے پہ آئیے. اس میں بھی لوگوں کو کچھ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستان جس پر برطانیہ عظمیٰ کی حکومت تھی, لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارا کا سارا ہندوستان ایک طریقے سے جیسے امریکہ چل رہا ہے یا برطانیہ چل رہا ہے اس طرح نہیں چل رہا تھا. انگریز جب یہاں آئے تو انہوں نے آ کے یہاں مغلوں کی حکومت بتدریج ختم کی. اس کے بعد بعض علاقے تھے جہاں پر جو تعلقے داریاں تھیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں, ان کو بھی انہوں نے ایسے حالات پیش آئے, کوئی جنگ و جدال کی نوبت آ گئی یا معاملہ نہیں ہو سکا تو ختم کر دیا. اس سے ایک بڑا علاقہ وہ تھا جس کو انگریزی حکومت براہ راست کنٹرول کرتی تھی, اس کو برطانوی ہند کہا جاتا تھا. ایک بڑا علاقہ تھا, اس میں کوئی 17 کے قریب صوبے بن گئے ہوئے تھے. لیکن یہ سارا ہندوستان نہیں تھا. سارے ہندوستان میں آپ جانتے ہیں 565 نیم خود مختار ریاستیں تھیں. ایک نہیں, دو نہیں, 565. ان میں سے تقسیم کے بعد 13 ریاستیں پاکستان کے حصے میں آئی تھیں. تو اس لیے باقی کتنی رہ گئیں؟ 552. یعنی ادھر بھی اتنی رہ گئی تھی. باقی پورے بر صغیر میں کہیے یا متحدہ ہندوستان میں کہیے تو 565 ریاستیں تھیں. ان ریاستوں کا اپنا نظام تھا, ان کے اپنے معاملات تھے. آپ نظام حیدرآباد سے واقف ہیں, آپ بھوپال سے واقف ہیں. ان میں ریاستی نظم وہاں کے موروثی حکمران چلا رہے تھے, ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے. انگریزوں نے ان کو اسی طرح باقی رکھا ہوا تھا. یعنی وہ بحیثیت مجموعی پورے ہندوستان پر حکومت کرتے تھے. ان ریاستوں کے بھی مثلاً بہت سے معاملات جیسے بین الاقوامی تعلقات ہیں, خارجہ پالیسی ہے, افواج ہیں, وہ دیکھتے تھے. لیکن یہ ریاستیں اپنے سکے جاری کرتی تھیں, یہ ریاستیں اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں رکھتی تھیں, یہ ریاستیں اپنے تمام معاملات انجام دیتی تھیں. یہ کتنی تھیں؟ 565. معمولی تعداد نہیں ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ 565 ریاستوں کا کیا مستقبل ہے. یعنی انگریزوں نے تو یہ طریقہ اختیار کیا. آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 10 سال ملیشیا میں گزارے ہیں, وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی. یعنی اب بھی وہاں 9 ریاستیں اپنے موروثی حکمرانوں ہی کے تحت ہیں. تو آپ اگر وہاں کے میوزیم میں جائیں تو وہاں وہ دستاویز ہے جس میں انہوں نے ملیشیا کی آزادی کا فیصلہ کیا ہے. اس میں انہوں نے یہ طے کرایا کہ
کہ آپ ان ریاستوں کی موروثی حکمرانی ختم نہیں کریں گے، یعنی ملیشیا میں یہاں بھی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا، یعنی باقی تو چلیے برطانوی ہند تو براہ راست ان کے قابو میں ہے، لیکن یہاں تو حکمران ہے نا، کہیں نظام ہے اور کہیں راجہ ہے اور کہیں مہاراجہ ہے، یہاں کیا ہوگا، کیا کیا جائے گا۔ اس میں دو نقطہ ہے نظر تھے، ایک کانگریس کا اور ایک مسلم لیگ کا۔ دل تھام کے سنیے گا۔ کانگریس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب آپ تقسیم اس اصول پر کر رہے ہیں کہ جہاں جس کی زیادہ آبادی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، یہی اصول تھا نا، یعنی آپ نے جمہوری اصول پر یہ ملک بنایا تھا۔ جن جگہوں پر برطانوی ہند کے جن صوبوں میں، مثلا پنجاب میں، مثلا سندھ میں اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو یہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، اور اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، جیسے یو پی میں مسلمانوں کے بہت سے ادارے تھے، بڑی شخصیات تھیں لیکن اکثریت نہیں تھی، تو وہاں پر ہندوستان کی عملداری ہوگی، یہی اصول تھا۔ یہ کانگریس کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں، یہ راجے مہاراجے اب ماضی کا قصہ ہیں، تو اس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو موقع دیجیے، جہاں جس کی اکثریت ہے۔ اس میں ذرا مزید سن لیجئے کہ حیدرآباد میں حکومت تو مسلمانوں کے پاس تھی، نظام حیدرآباد یہ آپ جانتے ہیں نا، یہ ایک بڑی حکومت تھی، بلکہ ہندوستان کی ریاستوں میں غالباً سب سے بڑی ریاست تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن اکثریت ہندوؤں کی، آبادی کے لحاظ سے مسلمان اقلیت میں تھے، بڑی تھوڑی تعداد تھی ان کی، حکمران وہ تھے۔ اچھا، ادھر کشمیر میں دیکھیے کہ مسلمان آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں تھے، لیکن اس پر قبضہ کس کا تھا، یا جو مہاراجہ تھے سکھ تھے، چلا آ رہا تھا ان کے پاس ہی۔ آپ نے دلیپ سنگھ کا نام بھی سنا ہوگا، اور بھی لوگوں کے نام سنے ہوں گے۔ تو یہ صورتحال تھی، یعنی بعض ریاستیں ایسی تھیں جس میں حکمران مسلمان تھا، ان 565 ریاستوں میں سے حکمران مسلمان تھا لیکن رعایا زیادہ ہندو تھے، یا راجہ مہاراجہ حکومت کر رہا تھا اور اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ تو جب یہ تقسیم ہوئی تو اب مسلم لیگ کا نقطہ نظر کیا تھا، میں بتایا کانگریس کا نقطہ نظر کیا تھا کہ جمہوری اصول کے اوپر لوگوں کو حق دینا چاہیے، لوگ فیصلہ کریں گے، تو لوگوں کی اکثریت نظر آ رہی ہے، کہیں اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو ظاہر ریفرنڈم ہو جائے گا، استصواب ہو جائے گا۔ مسلم لیگ کا نقطہ نظر نہیں تھا، نہیں، یہ راجے مہاراجے فیصلہ کریں گے، یعنی ان کو حق دیا جائے۔ آگے ان ریاستوں کی تقدیر کا، 565 ریاستوں کی تقدیر کا فیصلہ ان کے حکمران کریں گے۔ اب میں اس وقت اس کے تحلیل نہیں کرتا کہ یہ کیوں رائے قائم کی گئی، لیکن بہرحال جمہوری اصول کے خلاف تھی یہ رائے۔ بالکل، یعنی ابھی آپ نے فرمایا نا کہ مسلمانوں کی فلاں جگہ بہت اکثریت ہے، تو پھر مان لینا چاہیے تھا نا اس اصول کو، نہیں مانا گیا۔ یہ مسلم لیگ نے نہیں مانا، یہ ایک بالکل طے شدہ تاریخی حقیقت ہے۔ جب نہیں مانا اور دوسرے اصول پر اصرار کیا تو بالآخر وہی مانا گیا۔ اب جب مانا گیا تو پھر تقسیم کے فارمولے کے تحت ان 565 ریاستوں کو حق دیا گیا کہ یہ چاہیں تو اپنی خود مختاری، اسی طرح کی نیم خود مختاری باقی رکھیں، چاہیں تو یہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیں، چاہیں تو پاکستان کے ساتھ کر لیں۔ اب ایک بڑی واضح سی صورتحال تھی کہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ ریاستیں کر لیں، کیونکہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ پنڈت جواہر لال بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، ادھر کی قیادت بھی، یہ قیادت دنیا میں راجے مہاراجوں کے دور سے ذہنی لحاظ سے آگے جا چکی تھی۔ تو اس لیے اب دیکھیے کیا ہوا، 549 ریاستوں نے، 552 رہ گئی تھی نا ہندوستان میں، 549 ریاستوں نے ہندوستان کے ساتھ بہت جلد، یعنی تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد الحاق کا اعلان کر دیا۔ 3 ریاستوں نے توقف فرمایا، اچھا، جوناگڑھ نے، حیدرآباد نے اور کشمیر نے، یعنی انہوں نے فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ مسائل تھے، یعنی نظام فیصلہ کرے تو وہ خود مسلمان ہے تو اس کی رائے تو ہوگی نا کہ میں پاکستان کے ساتھ جاؤں، لیکن رائے نظر آ رہا ہے کہ ان کی تو اکثریت ہندوؤں کی ہے، مشکل ہو گیا نا یہ فیصلہ۔ کشمیر کا حکمران فیصلہ کرے، ایک مشکل صورتحال تھی۔ یہ مشکل صورتحال ہے کہ جس میں پھر یہ فیصلے ہوئے، تینوں کے فیصلے ہوئے، اور تینوں کے فیصلے کرانے میں دونوں طرف سے کہیں محسوس اور کہیں غیر محسوس دباؤ آیا۔ ایسا ہی ہونا تھا، لازمی، اس کا ناگزیر نتیجہ یہی تھا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جوناگڑھ میں بھی ہندوستان کا دباؤ کام کر گیا،
نظام حیدرآباد پر بھی کام کر گیا، یعنی وہاں پر بھی آہستہ آہستہ قبضہ ہو گیا اس کا، اور ادھر کشمیر میں بھی یہ چیز کام آئی اور کشمیر کی طرف سے بھی الحاق ہو گیا۔ تو تینوں نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اب آپ کا نیریٹو یا بیانیہ کیا ہے کہ یہ الحاق پر جو دستخط ہوئے ہیں یہ آزادی کے ساتھ نہیں ہوئے، یہ ایسے ہی ہے جیسے انتخاب کا نتیجہ سامنے آ گیا تو آپ نے کہا کہ دھاندلی ہو گئی، یہ نیریٹو تھا۔ اس نیریٹو میں یہاں سے کچھ مجاہدین اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے تقسیم کی، ہمہ ہمی تھی، یعنی ابھی کوئی افواج نے اس طرح سے کنٹرول حاصل نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے ہماری سرحدیں ملتی تھیں بالکل اسی طرح جیسے حیدرآباد کو ہندوستان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا، وہاں ان کی افواج کو بھی اور پولیس کو بھی ایکشن کرنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ ادھر سے ہمارے ہاں سے مجاہدین سے کہا گیا کہ اب قبضہ کر لو کشمیر پر، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری اس وقت کی جو کچھ بھی افواج میں لوگ تھے انہوں نے بھی کردار ادا کیا۔ اس کے نتیجے میں 1/3 کشمیر پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا، اسی کو آپ آزاد کشمیر گلگت اور بلتستان کہتے ہیں، کم ہو گئے جنگ کے نتیجے میں، یعنی اس کو کیا کہیں گے آپ، یعنی اس وقت تو ابھی ہندوستان کی فوج تو ہے ہی نہیں سامنے، جو تھوڑی بہت اس طرح کی قوتیں ہوتی ہیں جو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ داخل ہوئے تو آپ نے قبضہ کر لیا۔ جب ہندوستان کی فوج وہاں اتری اس الحاق کی دستاویزات کے پس منظر میں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا، یہ ہو گیا۔ اب یہ اس وقت کی صورتحال میں ہو گیا، یعنی چونکہ 47 کی صورتحال ہے، تقسیم کا موقع ہے، ایک طرح کا معاملہ ہوا، تو یہ اب ایک تنازع بن گیا، یعنی اس تنازع کو اب حل ہونا چاہیے۔ اس میں اقوام متحدہ میں آپ نہیں گئے تھے، ہندوستان گیا تھا، اور یہ کہہ کے گیا تھا کہ ہمارے علاقے پر انہوں نے معاہدات کی خلاف ورزی کر کے قبضہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ تاریخی واقعہ کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی حملہ کیا گیا ہے یہ شرعی لحاظ سے ناجائز حملہ ہے۔ اس پر بہت بڑے پیمانے پر پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھا تھا۔ ظاہر میں تو آپ معاہدات کے پابند ہیں نا، جب تک آپ اعلانیہ ان کو نہیں توڑ دیں گے اس وقت تک یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ تو بہرحال یہ ہوا، میں اس وقت کسی چیز کی تصویب یا تردید نہیں کر رہا، اس سے ایک تنازع پیدا ہوا، اس میں ازلی یا ابدی دشمنی کہاں سے آ گئی؟ یا مجھے بتائیے دشمنی ہے کیسا؟ بھائی تنازع تو کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے کہ آپ نے زیادتی کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی کی، لیکن یہ اصول تو آپ ہی نے مانا تھا کہ راجہ مہاراجہ فیصلہ کریں گے، تو اس میں مسلمانوں کی اکثریت اور یہ معاملات کہاں سے آپ کے اس بیانیے کا حصہ بن گئے؟ لیکن جب مثلا اقوام متحدہ نے کہا کہ آپ اس تصویب سے لوگوں کی رائے سے ریفرینڈم سے فیصلہ کر لیں، تو ہم تو آج تک یہی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت لوگ فیصلہ کریں کشمیر کے، وہاں کے لوگ تو کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن ہندوستان ان کو فیصلہ ہی نہیں کرنے یہ دیتا۔ تو آپ نے اصول مانا ہی نہیں تھا نا، یہ تو بعد میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اقوام متحدہ میں خود پیشکش کر دی کہ ہم استصواب کرا دیں گے، آپ نے تو یہ اصول مانا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں کراتے ہندوستان استصواب؟ نہیں، یہ تو تنازع ہوا نا، یعنی کیوں استصواب نہیں ہوا، کیا معاملہ ہوا، یہ جو آپ کے بیانیے میں تو اس وقت یعنی کوئی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ یعنی دشمنی کا بیانیہ کہاں سے آیا ہے؟ بھئی تنازع ہو گیا، اس تنازع میں، تنازع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنازع کا مطلب ہے کہ ایک جائیداد ہے مثال کے طور پر، یا ایک معاملہ ہے، اس میں میرا بھی ایک موقف ہے، آپ کا بھی ایک موقف ہے، اس موقف کو ہم بیان کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔ اس میں لفظ دشمنی، یعنی اس وقت مجھے جس پہ گفتگو کرنی ہے وہ یہ نہیں کہ تنازع کیا ہے، تنازع اور اختلافات تو ہیں اور ان تنازعات کے حل بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں، لیکن تنازع اور چیز ہے، وہ میرے اور آپ کے درمیان ہو سکتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ہو سکتا ہے، دشمنی کیسے ہو گئی؟ وہ مجھے بتائیے نا، دشمنی کی بنیاد ذرا واضح کریں۔ یہ پہلے آپ کے جو مثال آپ نے دی ہے اس پر میں نے اپنی معروضات پیش کی۔ تنازع دشمنی کیسے نہیں بنتا؟ کہا جاتا ہے کہ تنازع کی تو ابتدا ہی اصل میں نیت کی خرابی سے ہوتی ہے، نیت کی خرابی عمل میں ڈھلتی ہے، عمل کا نتیجہ تنازع کی صورت میں نکلتا ہے۔ میرا ایک پڑوسی ہے، آ کر میرے گھر کی دہلیز پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد میرے اس کے درمیان تنازع ہو جاتا ہے، تو تنازع تو دشمنی میں بدلے گا نا، میں اس کو روز بلا کے دعوت تو نہیں کھلاؤں گا۔ تو بھارت کے ساتھ ہمارا یہ تنازع دشمنی کیوں نہیں ہے؟ تنازع دشمنی کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دشمنی کیا ہوتی ہے اور تنازعات کیا ہوتے ہیں۔ دشمنی کے پیچھے ہمیشہ سفلی جذبات ہوتے ہیں یا مذہبی مقدمات ہوتے ہیں۔ ہم ان دنوں سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔
یوسف کے بھائیوں نے ان کی دشمنی کا اظہار کیا ہے، اس کو دشمنی کہیں گے، اس کے پیچھے حسد کا جذبہ ہے، سفلی جذبات، سفلی محرکات، سفلی داعیات وہ انسان کو بعض اوقات دشمن بنا دیتے ہیں۔ کسی شخص نے آپ کی انا مجروح کر دی تھی، اس کے نتیجے میں ایک رد عمل طبیعت میں پیدا ہوا، یہ رد عمل دشمنی میں بدل گیا۔ مذہبی محرکات، اس نتیجے پر آپ پہنچے کہ فلاں آدمی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، ضلالت کا ارتکاب کر رہا ہے، فتنہ بن گیا ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس طرح کے محرکات سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، یعنی آدمی فی الواقع دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ چند مثالیں ہیں، پیش نظر کوئی تعریف کرنا نہیں ہے تاکہ اس کا ایک تصور سامنے آ جائے۔ تنازع کا مطلب یہ ہے کہ کسی حق کے بارے میں اختلاف رائے ہو گیا ہے، اس میں کسی کی نیت بھی بری ہو سکتی ہے، لیکن نیت کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ظاہر میں کیا مسئلہ ہے؟ دو بھائی ہیں، ان کے درمیان اس بات پر تنازع ہو گیا کہ ہمارے باپ کی جائیداد ہمیں ملی تھی، اس میں تم نے کچھ حصہ زیادہ لے لیا ہے۔ تو تنازع کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب استدلال کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اگر دونوں جانب استدلال کی گنجائش ہے تو پھر اسے دشمنی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ مذہبی مقدمات میں جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں رائے تو بالکل بے بنیاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے جو استدلال پیش کیا جا رہا ہے انتہائی کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے پیچھے استدلال ہے، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، جس کو بنائے استدلال بنا کر ایک آدمی انتہائی غلط بات کر رہا ہے، استدلال بھی بہت کمزور ہے لیکن استدلال ہے، تو اب وہاں علمی اختلاف ہی کی تعبیر موضوع ہوتی ہے۔ تو تنازعات میں بھی یہی ہے کہ کسی جگہ آپ استقرار حق کا مقدمہ قائم کر رہے ہیں یا کسی معاملے میں کسی اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں۔ مذہبی اختلافات میں دیکھیے، سب لوگ نیک نیتی کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں، اپنے دین کو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس جگہ جا کر کسی چیز کو سمجھا ہے میں ایک مختلف جگہ پہنچا ہوں۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ یعنی اختلاف تو ہے، اختلاف بعض اوقات نزاع کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس میں کچھ گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو دشمنی نہیں کہا جا سکتا۔ دشمنی یہ اس وقت بنتی ہے کہ جب استدلال کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرے محرکات اس پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ یہ فرقہ ہم سے آگے کیوں بڑھ جائے، یہ شخص کہاں سے اٹھ کے آ گیا کہ آج ہمارے اکابر پر تنقید کر رہا ہے، ہمارے تعصبات پر اس نے حملہ کر دیا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں سفلی محرکات ہیں جن سے ایک دشمنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اصلی سوال یہ ہے کہ استدلال ہو رہا ہے، یعنی کیا یہ چیز ایسے ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ مثلا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہندوستان کی اس وقت کی صورتحال میں دو زاویہ نظر بن گئے، ذرا دونوں کا تجزیہ کر کے دیکھیے کہ وہ بن سکتے ہیں یا نہیں۔ یعنی اگر تو بن نہیں سکتے تو پھر تو تنازع نہیں ہے، لیکن اگر بن سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ علمی اختلاف ہے۔ اب اس میں نیت محرکات وہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر جگہ تلاش کر لیتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے لیے نیت اور محرکات تلاش کرنا اور اس کو سازش سے تعبیر کرنا یہ آسان ترین کام ہوتا ہے۔ تاہم ہمارے دین کی تعلیم یہ نہیں ہے، ہمیں نزاع کو اور تنازع کو تنازعی کے طور پر رکھنا چاہیے، اختلاف کو اختلافی کی جگہ رکھنا چاہیے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، اسی طرح کانگریس کے بہت سے زعماء، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ سب لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ کیا اتنی بڑی تعداد میں ریاستیں رکھی ہوئی ہیں، دنیا بڑی آگے چلی گئی، یعنی اب جمہوریت کا دور ہے، اس میں یہ راجے مہاراجے یہ کیا چیز ہے؟ یہ انگریزوں نے اپنی کسی مصلحت کے تحت اگر ان کو قائم رکھا ہوا ہے تو ہم پر کہاں سے یہ واجب ہو گیا کہ ہم بھی انہیں قائم رکھیں؟ ہم نے ایک جدوجہد کی ہے، اس جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے لوگوں میں جمہوری شعور پیدا کیا ہے۔ یہ تمام فیصلے اب اسی اصول پر ہونے، اور ہندوستان کی اگلی حکومت کسی راجے یا مہاراجے کو منتقل نہیں ہونی، یہ اصل میں عوام کے منتخب نمائندوں ہی کو منتقل ہونی ہے۔ تو اس میں یہ تقسیم کیوں روا رکھی جائے متحدہ ہندوستان میں کہ یہ برطانوی ہند ہے، یہاں تو جمہوری اصول ہوگا اور باقی جگہوں پر نہیں ہوگا؟
چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ابتدا میں یہ جتنی جماعتیں یا تنظیمیں ہیں یہ ریاستوں میں اپنی تنظیم نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بتدریج کانگریس نے اس کی ابتدا کر دی تھی، پرجا پنڈل بن گئے تھے ایک زمانے میں۔ 1939 تک کانگریس کا یہ موقف کم و بیش منقع ہو کر سامنے آ گیا تھا کہ وہ ان راجے مہاراجوں کو یہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا تو یہ جائیں گے، اور نہ ان کی یہ حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے نزدیک یہ سب ہندوستان کے لوگ ایسے ہی لوگ ہیں جس طرح کے برطانوی ہند میں ہیں، جیسے ریاستوں میں ہیں، اور یہ لوگ ہیں جن کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ تفریق روا رکھنے کے معنی کیا ہے؟ یہ موقف وہ اپنے ہاں بیان کر رہے تھے، ان کی قیادت بیان کر رہی تھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں سے معلوم ہوگا، اس زمانے کے اخبارات پڑھیے، ویسے تو لوگوں نے بہت سا کتابوں میں بیان بھی کر دیے۔ اس طرح سے یہ سامنے آ رہا تھا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک موقع پر آ کے اس موقف کا اظہار ہوا، یہ اس سے پہلے سے اسی طرح بیان ہو رہا تھا۔ یعنی جب ابھی پاکستان کی تجویز اس جگہ نہیں پہنچی تھی، 1939 میں تو اس جگہ نہیں پہنچی تھی نا، اس وقت بھی یہ بات بیان ہو رہی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو ساری تاریخ میں یہ مسئلہ موجود ہے اپنی جگہ کہ کانگریس اور کانگریس کی قیادت عمومی طور پر ریاستوں کے بارے میں وہ تصور نہیں رکھتی۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے کانگریس کی قیادت ہندوستان کو مستقبل کی ایک قومی ریاست کے طور پر دیکھ رہی تھی، یا پنڈت جواہر لال نہرو ایک سوشلسٹ معیشت کا خواب دیکھ رہے تھے، یا اسی طریقے سے وہ جب ایک جمہوری سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے تو اس کو راجوں مہاراجوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوئی تک نہیں سمجھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ قصہ ماضی تھا، لیکن قصہ ماضی عملاً تو نہیں ہوا تھا نا، ریاستیں تو موجود تھیں، انگریزوں نے اس کو قائم رکھا ہوا تھا۔ ایک نیم خود مختاری ریاستوں کو مختلف صورتوں میں حاصل تھی، بلکہ شروع میں تو دفاع اور خارجہ پالیسی اور اسی طرح سے مواصلات وغیرہ اس طرح کی چیزوں پر مرکزی حکومت کا اختیار ہوتا تھا۔ ان کو ریزرو میٹرز کہا جاتا تھا، وہ گورنر جنرل دیکھتا تھا، اور باقی عام طور پر صوبوں کو بھی دیے گئے بعد میں، ریاستوں کو تو خیر اپنے یہاں حاصل ہی تھے، اور بڑی خود مختاری تھی ایک حد میں، نظام بہت سے فیصلے کرتے تھے، انہوں نے بڑے ادارے بنائے۔ ان کی حکومت خود انگریزوں کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے لیے بڑی خدمات انجام دیتی رہی، باقی ریاستوں کا بھی یہی حال تھا۔ کانگریس اس چیز کو جو واقع میں موجود تھی اس کو نظری سطح پہ قبول ہی نہیں کرتی تھی، اور یہ کوئی انہوں نے آخر میں بات نہیں کی، وہ کہہ رہے تھے، مسلسل کہہ رہے تھے کہ یہ ختم ہونا ہے یہ سب کچھ۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا تھا؟ یعنی وہ یہ توقع کرتے تھے کہ سب کو کہنا چاہیے اور سب کو یہی ماننا چاہیے کہ جس طرح سے باقی ہندوستان کی تقسیم ہوئی ہے کہ اس میں اگر مسلمان کسی علاقے میں زیادہ تعداد میں ہیں، ان کی اکثریت ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے یا دوسری قوموں کی اکثریت ہے، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی، وہ ہندوستان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یعنی یہ صورتحال چونکہ ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد بن رہی تھی، تو وہ نظری سطح پر، میں نے عرض کیا کہ عملاً تو ریاستیں موجود تھیں نا، نظری سطح پر یہی موقف رکھتے تھے اور اسی کو بیان بھی کرتے تھے۔ اب اگر اس موقع پر قائد اعظم بھی یہی بات کہہ دیتے، یعنی وہ بھی آگے بڑھ کے یہ کہتے کہ ہم یہ ریاستیں وغیرہ تسلیم نہیں کرتے، یہ راجے مہاراجے آپ نے رکھے ہوں گے، اس وقت پورا ہندوستان یہ ہندوستان کے عوام ہے، اور یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے، تو جو اصول برطانوی ہند میں ہے وہی اصول وہاں بھی ہونا چاہیے۔ کہہ سکتے تھے نا یہ بات، اگر یہ کہہ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ہی مختلف ہوتا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ موقف نہیں اختیار کیا۔ آپ فرمائیں گے کہ قائد اعظم بھی تو جمہوریت کے علمبردار تھے، ان کا بھی تو آخر جمہوریتی کے ساتھ ایک کمٹمنٹ نظر آتا ہے، اور انہوں نے بعد میں بھی جمہوری ریاست کی بنیاد رکھی ہے، اور ان کے سارے مطالبے کی جگہ تھی، وہ ایسا کیوں نہیں کہتے تھے؟ تو اس کے پیچھے اصل میں قانونی ذہن ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی معاملے کو بعض اوقات آپ نظری سطح پر دیکھتے ہیں، لیکن قانونی اور واقعی تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے بار بار توجہ دلائی کہ نظری طور پر دیکھیے تو ہندوستان ایک قومی ریاست بننے جا رہی ہے، قومی ریاست میں سب لوگ برابر کے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، کوئی مسیحی ہے، کوئی بدھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کسی کا رنگ یہ ہے، کسی کی نسل یہ ہے، سب برابر کے شہری ہوں گے، جیسے کہ قومی ریاستوں کا تصور ہے۔ قانون کی سطح پر امریکہ میں، باقی ملکوں میں یہی صورتحال بڑی جگہ پر بن چکی ہے۔ تو یہ بات جس وقت کہی جاتی ہے تو نظری سطح پر تو یہ بات بڑی واضح معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا آگے بڑھ گئی ہے، یہ اب رنگ نسل کے امتیازات اور قوموں کے اس طرح کے
فرق یہ اب پیش نظر نہیں رہیں گے، بلکہ قومی ریاست بنے گی اور سیکولر بنیادوں پر ہم اس کا نظام چلائیں گے۔ لیکن واقعی صورتحال بھی یہی تھی، یعنی وہ واقعی صورتحال تھی نا کہ جس میں مسلمان یہ محسوس کرتے تھے کہ ہندو اکثریت جس طرح کی ذہنیت رکھتی ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم ایک قومی ریاست میں باوقار شہریوں کی حیثیت سے رہ سکیں۔ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ موقف کس کا درست تھا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا چیز ہے کہ جو اختلاف کا باعث بنتی ہے۔ ایک زاویہ نظر سے دیکھیے تو یہ بات بڑی معقول نظر آتی ہے کہ کیوں پیچھے مڑ کے دیکھا جائے، یہ 1000 سال کی مخالفتیں کیوں زیر بحث آئیں؟ ہم آگے بڑھ گئے ہیں، دنیا قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہو گئی ہے، جمہوری زمانہ ہے، اکثریت کی حکمرانی قائم ہونی ہے، جس کو اکثریت ہوگی وہ اپنے نظریات کے مطابق حکومت چلائے گا۔ باقی جہاں تک شہریت کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ آخر مسلمان تقسیم چاہتے ہی کیوں ہیں؟ یہ بات ہے نا، ایک کہنے کی بات ہے۔ یہی موقف تھا ابوالکلام آزاد کا، خود مسلمانوں کے اندر سے بہت سے لوگ تھے جو یہ رائے رکھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں حفاظت حقوق کا ایک تصور پیدا ہوا جو اگر دیکھا جائے تو نظری اعتبار سے غیر جمہوری ہے۔ نظری اعتبار سے تو جب آپ اس طرح کے تحفظات پیدا کرتے ہیں تو آپ ایک غلط روایت قائم کرتے ہیں، پھر جمہوری ریاست برابری کی سطح پر نہیں چل سکتی۔ کل کو کوئی اور قوم، کوئی اور مذہب کے لوگ بھی یہی مطالبہ کریں گے، تو یہاں دو نقطہ نظر بن سکتے ہیں نا، ہو سکتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال یہاں ہے، یعنی نظری طور پر دیکھیں تو یہ بات بڑی معقول نظر آتی ہے کہ کیا راجے، کیا مہاراجے، کیا ان کی حکومتیں، ان کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ لوگ ہیں، دنیا آگے بڑھ چکی، جمہوری اصول پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ عملی واقعی قانونی صورتحال کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس سارے عرصے کے دوران میں جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار تو خود انگریز تھے نا، ان کے یہاں جمہوریت پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے یہاں پر لوگوں کو آہستہ آہستہ جمہوری حقوق دیے، لیکن ان ریاستوں کو تو انہوں نے ختم نہیں کیا، اور اس وقت بھی موجود تھیں۔ جب وہ موجود تھیں تو قانونی لحاظ سے ان کی کیا حیثیت تھی؟ یہی کہ جو ان کی پہلے حیثیت ہے اس میں انہی کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ یعنی یا تو صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے برطانیہ عظمیٰ سرپرستی کر رہا تھا، ان کے معاملات دیکھتا آ رہا تھا، دیکھتا رہے تو چلے پہلی حیثیت رہی۔ اگر وہ جا رہے ہیں تو یہ حیثیت ان کو انہی نے دی تھی، جب دی ہے تو ہم چھلانگ لگا کے وہاں جمہوریت کیسے لا سکتے ہیں؟ قانونی لحاظ سے ان کی اس حیثیت کو مان کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیے محمد علی جناح معاملے کو یہاں سے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں باتوں میں سے میں کسی پر تبصرہ نہیں کر رہا کہ کس بات میں زیادہ وزن ہے، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ تنازع اس طرح ہوتا ہے، یعنی ایک ہی صورتحال ہے، اس کو ایک زاویے سے دیکھیے تو ایک استدلال وجود میں آتا ہے، اور دوسرے زاویے سے دیکھیے تو دوسرا استدلال پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم جس طرف کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم توجیحات کر لیتے ہیں اور دوسرے کی نیت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس کو سازش قرار دیتے ہیں۔ یہ دو زاویہ ہے نظر ہیں، دونوں زاویہ ہے نظر ہیں جن میں سے ایک کے حاملین تقسیم کی حمایت کر رہے تھے اور دوسرے کے حاملین تقسیم کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ دو زاویہ ہے نظر ہیں جن میں سے ایک کے حاملین کو وہی کہنا چاہیے تھا جو محمد علی جناح نے کہا کہ اگر قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ چھلانگ لگائی کیسے جا سکتی ہے؟ یعنی اگر آپ آزادی حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نظام سے دوسرے نظام میں بدلنا ہے، تو اس لیے اگر جمہوریت آج تک وہاں نہیں آئی اور ابھی تک وہاں پر حکومتیں راجوں مہاراجوں ہی کی ہیں، نوابوں ہی کی ہیں، اور ان حکومتوں کو قانونی طور پر مانا جاتا ہے، ان کی یہ حیثیت تسلیم کی جاتی ہے، وہ اپنے اختیارات کو وہاں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ یک بیک وہ جمہوری حکومتیں کیسے بن جائیں گی؟ تو اس لیے قانونی لحاظ سے تو جس طرح اس سے پہلے ان کے حکمران ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اس طرح اس موقع پر بھی انہیں کو ان کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ جمہوری اصولوں کے لحاظ سے، جمہوریت کی اقدار کے لحاظ سے اور دنیا جس طرف آگے بڑھ رہی تھی دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کانگریس کا موقف تو بہت پروگریسو، بہت ترقی پر مبنی ہے، اور اگر آپ خالص قانونی لحاظ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم کا موقف بالکل حق پر مبنی ہے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں، اس کو تنازع کہتے ہیں۔ اس میں دشمنی کہاں سے آ گئی؟ یہ تنازع پیدا ہو گیا۔ اب اس کے بعد الحاق ہونا ہے۔ آپ نے مانا کہ الحاق حکمرانوں ہی کو کرنا ہے، یہ مانا نا آپ نے، جب آپ نے یہ موقف اختیار کر لیا
کہ یہ حکمران اس سے پہلے بھی یہ قانونی اختیار رکھتے تھے، آج بھی انہی کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ مان لیا تو اب الحاق ہونا ہے۔ الحاق کے بعد پھر اگلا نزاع کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اگلا نزاع یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ کیا یہ الحاق اس حکمران نے اپنی آزادانہ مرضی سے کیا ہے یا یہ کوئی جعلی دستاویز ہے جو بنا لی گئی؟ اس طرح کے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، جائیداد میں ہو جاتے ہیں، تقسیم میں ہو جاتے ہیں، دونوں جانب ایک موقف ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہاں وی پی مینن نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کرائے ہیں تو اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ مہاراجہ بہت بری صورتحال سے دوچار ہو گئے تھے، ادھر سے پاکستان کی طرف سے دراندازی ہوئی، قبائلی آ گئے یا حملہ ہو گیا یا یہاں فوجی لوگ بھی ان کی سرپرستی کر رہے تھے، تو اس صورتحال میں مہاراجہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ یعنی وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ کرے، وہ ابھی معاملات کو اسی جگہ رکھے ہوئے تھا، اور زیادہ تر رجحان یہی تھا کہ ہم آزاد رہیں گے۔ جیسے نظام کا نقطہ نظر بھی یہی تھا، جیسے جوناگڑھ کے نواب کا نقطہ نظر بھی یہی تھا۔ اگر یہ کوئی غلطی نہیں تھی تو اس موقع پر اس نے آگے بڑھ کر الحاق کی دستاویز پر کیوں دستخط کیے؟ اس لیے کہ اس نے اندازہ کر لیا کہ ایک طرف سے جارحیت ہو گئی اور اب میں اس کی حفاظت نہیں کر سکوں گا، اور میرے لیے اب اپنی آزادی کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوگا، تو بے شک اس نے بھاگ دوڑ میں گھبراہٹی میں دستخط کیے، لیکن کیے۔ ایک موقف ہی ہوگا۔ دوسری جانب کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایک بڑی طاقت ہندوستان تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، اور سردار پٹیل اور وی پی مینن دونوں اتنے بڑے پیمانے پر ریاستوں کو مختلف طریقوں سے مائل کرنے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ترغیبات بھی اور گفتگویں بھی اور باتیں بھی اور مذاکرات بھی اور دباؤ بھی کام کرتا ہے مختلف جگہوں پر، اور یہ ہر جگہ۔ یعنی اگر آپ اپنی داستان اٹھا کے دیکھ لیں گے، بہاولپور کا الحاق کیسے ہوا، کلات کا کس طریقے سے ہوا، ہماری جو ریاستیں تھیں، تو وہاں پر بھی آپ کو دونوں طرح کی داستانیں نظر آ جائیں گی۔ تو یہ دو نقطہ ہے نظر جب آپ کے سامنے آتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کو تنازع کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان خود اس معاملے کو لے کر اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ یعنی آپ اقوام متحدہ کی طرف رجوع کب کرتے ہیں؟ جبکہ آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ کا موقف بالکل درست ہے۔ وہ کیا موقف تھا؟ یہ تھا کہ جب یہ طے ہو گیا ہے کہ حکمرانوں کو فیصلہ کرنا ہے تو اس پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ حکمران نے فیصلہ کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ کیا کام کیا گیا ہے کہ ایک بہت بڑے حصے کو، کبھی 1/3 کے قریب کشمیر، اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اس میں قبائلی داخل ہو گئے ہیں۔ ہندوستان لے کے گیا نا اس معاملے کو، اور اس کے بعد خود ہندوستان نے یہ پیشکش کی، پنڈت جواہر لال نہرو نے، اور ایک بار نہیں کی، یعنی 10 مرتبہ کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جہاں کہیں بھی نزاع پیدا ہو جائے گی ہم عوام کو کہیں گے وہ فیصلہ کریں۔ یہ بھی اصل میں ان کا وہی موقف ہے جس کے تحت وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یعنی چونکہ وہ شروع ہی سے اس کے قائل تھے تو اب وہ کہتے تھے کہ یہ درست ہے کہ قانونی لحاظ سے حکمرانوں کو فیصلہ کرنا تھا، لیکن اگر حکمران کے کسی فیصلے پر تنازع ہو جائے گا تو ہم جمہوری اصول پر استصوابی کی طرف جائیں گے۔ اسی وجہ سے خود پیشکش کی انہوں نے۔ اب پیشکش کر دینے کے بعد کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اقوام متحدہ اپنا کوئی فیصلہ دے دیتی۔ فیصلہ کس پر دینا تھا؟ فیصلہ نزاع پر دینا تھا۔ یعنی یا یہ فیصلہ دے دیتی کہ ہندوستان غلط بیانی سے کام رہ رہا ہے، الحاق ہوا ہی نہیں۔ اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کبھی نہیں دیا۔ یا یہ فیصلہ دے دیتی کہ ادھر سے یقینی جارحیت ہوئی ہے، اس جارحیت کرنے والے کو سزا دینی ہے، نکلیے باہر۔ نہیں، یہ بھی نہیں دیا۔ اقوام متحدہ نے بھی اس کو ایک تنازع کی حیثیت سے لے کر یہ قرارداد پاس کی کہ آپ دونوں اگر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور پنڈت صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو اب گویا کیا ہوا، یعنی مسلم لیگ قانونی لحاظ سے جس جگہ کھڑی تھی اب وہ وہاں سے ہٹ کر اس جگہ آ گئی جہاں پر کانگریس چاہتی تھی کہ آنا چاہیے۔ تو اب استصواب یہ گویا نعرہ بن گیا۔ اچھا، بات اصولی لحاظ سے بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن قانونی لحاظ سے تو یہ بات ایسے نہیں تھی۔ تو اقوام متحدہ نے اس طرح کا کردار ادا کیا جیسے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ہم دونوں طرف کے موقف کو قریب لا کے کوشش کرتے ہیں کہ آئیے دیکھیے۔ اس کے بعد پھر وہ سب ہوا کہ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیونکہ راضی ہو گئے تھے دونوں فریق، تو طریقہ کیا ہوگا۔ تو 3 نکات پر مبنی طریقہ اس میں متعین کیا گیا کہ اس میں پہلا مرحلہ کیا ہوگا
وہ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے جو لوگ گئے ہیں وہ سب خالی کر دیں گے، یہ ہر قرارداد میں موجود ہے۔ یعنی اپنا کشمیر واپس کرنا ہے۔ تو یہ، اور دوسری جانب یہ تھا کہ ہندوستان اپنی افواج کو اتنا کم کرے گا کہ بس وہ ضروری امن و امان کے لیے ہی رہ جائیں گی۔ ذرا اس کا تجزیہ کیجیے، اس میں ہندوستان کی یہ حیثیت مانی جا رہی ہے کہ ہندوستان ہی کو امن و امان قائم رکھنا ہے، فوج رکھنے کا حق وہی رکھتا ہے، یعنی کم رکھے یا زیادہ۔ اب یہ دونوں شرطیں پوری ہونی اور استصواب ہونا ہے۔ تو اس کے بعد آپ ذرا پڑھیے تاریخ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر موقع کے اوپر یہ دونوں شرطیں کیسی پورے ہوں گی، اس پہ اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ تو نزاع در نزاع اس طرح پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں اس وقت کوئی ورڈک نہیں دے رہا، مسئلہ کشمیر میرا موضوع نہیں ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ میں قوموں کے حق خود ارادی کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ میرے نزدیک جو دور جدید کی اقدار ہیں ان میں ایک بڑی قدر یہ ہے کہ قوموں کو حق خود ارادی ملنا چاہیے اور ہر حال میں ملنا چاہیے۔ کشمیر کو یا کسی اور جگہ پر رہنے والے لوگوں کو یہ کیسے ملنا چاہیے اور کیوں ملنا چاہیے، اس وقت میں اس موضوع پر بات نہیں کر رہا، اور میں ادھر جانا بھی نہیں چاہتا۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تنازع ہے، یہ نزاع ہے، اس کو دشمنی کیوں کہا جائے؟ نزاعات کے لیے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا آپ فوجی طاقت استعمال کر کے نزاعات کا خاتمہ کر دیتے ہیں، یعنی کوئی ایک آدمی آگے بڑھ کے، ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ اٹھے اور آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کا جھگڑا تھا، اس نے زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، آپ عدالت میں نہیں گئے، مذاکرات نہیں کیے، آپ اٹھے، آپ نے 10 گنڈوں کو لیا، حملہ کر دیا۔ قومیں تو یہی کرتی ہے نا، فوجی طاقت سے حل کر دیتی ہے مسئلے کو، عملاً حل ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس وقت عملاً حل ہوا ہے نا، 2/3 پر ہندوستان کا قبضہ ہے اور 1/3 پر پاکستان کا قبضہ ہے، ہوا ہے حل ایک طریقے سے تقسیم کی صورت میں، تو حل کر دیں آپ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پھر مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کسی کو ثالث بنا لیتے ہیں۔ اس کے سوا مجھے بتائیے نزاعات کو حل کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ کوئی اور طریقہ موجود ہے؟ نہیں۔ اب میں یہ عرض نہیں کرنا چاہتا اس موقع کے اوپر، پھر وہ بحث ایک دوسرے دائرے میں چلی جائے گی کہ فوجی حل نہ پہلے دن ممکن تھا، نہ کبھی درمیان میں ممکن ہوا، نہ ابھی 50 سال تک مزید ممکن ہے۔ اس کا کوئی امکان ہی نہیں۔ میں تجزیہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے، اور یہ چیز اب چونکہ تاریخی طور پر واضح ہو چکی ہے کہ ممکن نہیں ہے، اور میں ایک لفظ میں یہ بتاتا ہوں کہ کیوں ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ یہ ہے کہ جو نظم دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی سطح پر بنایا گیا ہے، ہم مسلمان اپنے تمام قضیوں پر گفتگو کرتے ہوئے تو اس نظم کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے تحت یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ سوال پوچھیں گے تو پھر میں اس کی بھی تفصیل کر دوں گا، جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ تنازع کیا ہوتا ہے اور دشمنی کیا ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں، کوئی بنیاد نہیں، یہ بالکل ایک سیاسی تنازع ہے۔ سیاسی تنازع میں کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، یہ میں اس وقت فیصلہ نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ یہ سیاسی تنازع ہے۔ اس میں اس نوعیت کا کوئی بیانیہ نہیں بنایا جا سکتا جس کو آپ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سر بہت ہی غیر معمولی انداز میں، بلکہ میں کہوں گا کہ پہلی دفعہ ایک بالکل ہی دوسرا پرسپیکٹو خاص طور پہ ہم پاکستانیوں کے سامنے آپ نے رکھا، اور وہی اصول جو آپ دین کے معاملے میں کرتے ہیں کہ دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کے پہلے اس کا موقف سمجھو، پھر پتہ چلے گا کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ ایک نیا زاویہ نظر آپ نے دیا، اور یہ بھی واضح ہوا کہ سیاسی تنازع ہے، بلکہ ایک اور نقطہ بھی واضح ہوا کہ تنازع پیدا ہوا اور تنازع پھر خراب ہو گیا، اس کی وجہ بھی اصل میں وہی جارحیت یا فوجی ایکشن تھے۔ ہم صاحب، آپ نے جس وقت کشمیر پہ بات کی اور وہاں پر یہ بیان کیا کہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تنازع ہے، دونوں طرف کا پرسپیکٹو کیا ہے، جو سیاسی قیادت تھی وہ کس زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھ رہی تھی، کوئی کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف میں توجہ نہیں دلا رہا، تنازع کی طرف دلا رہا ہوں۔ ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا، وہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی تنازع ہے، اس کا جو کچھ بھی حل کرنا ہے، اس میں بھی فوج کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، فوجی حل اس دور میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں وہیں سے آپ آغاز کریں اور بتائیے کہ یہ جو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، ذرا اس کو ڈی کوڈ کریں کہ اگر تنازع ہے تو تنازع کے حل میں بھی فوج کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ بات ضمنی طور پر عرض کی تھی، یہ موقع نہیں ہے کہ اس میں کشمیر کے پورے مسئلے پر گفتگو کی جائے، کیونکہ ایک بیانیہ ہے اور بیانیے ہی کے مختلف پہلوؤں کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں، تو ضمنی طور پر یہ بات میری زبان سے نکلی۔ تاہم آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، لمبے عرصے تک یہ چیز معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی کہ میرے پاس قوت ہے،
اور میں نے اس قوت کو اس طرح منظم کر لیا ہے کہ میں اپنا اقتدار قائم کر سکتا ہوں، تو میں اٹھوں اور میں دہلی کے تخت پر قبضہ کر لوں، اسلام آباد پر اپنی گرفت قائم کر لوں، جس طریقے سے طالبان نے ہمارے ہمسائے میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ تو یہ عام طریقہ تھا اور اس کو جائز سمجھا جاتا تھا، یعنی اگر حکومت قائم ہو گئی ہے، اقتدار ہر لحاظ سے پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، تو قبول کر لیا جاتا تھا اس کو۔ اور دنیا میں وہ لوگ جو اپنے ملکوں سے بھی نکل کے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرتے تھے، وہ تاریخ کے ہیرو ہوتے تھے۔ یعنی اسکندر اعظم کو لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھیے اس نے کیا مظالم کیے ہیں، یہ کہا جاتا تھا کہ وہ فاتح عالم ہے۔ بالعموم یہ تعبیریں تھیں، یہ دنیا کا عمومی قانون رہا۔ اسی پس منظر میں یہ آپ جانتے ہیں کہ اس سرزمین یعنی امریکہ کی سرزمین کو فتح کیا گیا، آسٹریلیا کو فتح کیا گیا، لوگ گئے، یہ سرزمین آباد ہوئی، جنگیں بھی ہوئیں، مختلف ملکوں سے آزادی کی تحریکیں بھی چلتی رہیں، لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کو بالعموم جوازی کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ آخری بڑی سلطنت ہمارے علاقوں میں برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تک قائم رہی ہے، بلکہ اس وقت بھی بعض جگہوں پر اس کا ایک آئینی اقتدار قائم ہے۔ بڑی سلطنت تھی، کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ پہلی جنگ عظیم نے اس پر یعنی اس تصور پر یا اس روایت پر ایک کاری ضرب لگائی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ جنگ ہے جس میں جب سلطنت عثمانیہ نے اتحادیوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا تو اس کی تقدیر پر بھی موت کی مہر ثبت ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی سلطنت تھی، مسلمانوں کی وحدت کی ایک علامت بھی تھی، بڑی سلطنت تھی، دنیا کی بڑی سلطنتوں میں اس کا شمار ہوتا رہا ہے۔ اس نے بھی اپنے بہت سے مقبوضات پے در پے کھوئے، اور یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کی فتح کے بعد تو معاملہ ہی بالکل ختم ہو گیا۔ جب وہ معاملہ ختم ہو گیا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں بھی اور عراق شام میں بھی ان سب جگہوں پر فاتحین نے اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا۔ بعض علاقے ان کے انتداب میں لیے گئے، جیسے کہ فلسطین کا علاقہ ہے، اور وہ اگر چاہتے تو اپنی حکومتیں وہاں قائم رکھتے۔ اس وقت تک یہی نظام چل رہا تھا۔ 1928 ہے جس میں دنیا کے اس قانون میں تبدیلی آنی شروع ہوئی، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ۔ پھر یہ تبدیلی بھی ایسا نہیں کہ بہت شعوری طریقے سے ایک دن آ گئی پھر پورے عالم میں قبول کر لی گئی۔ ایسے معاملات میں ایک تدریجی عمل ہوتا ہے، چنانچہ یہ تدریجی عمل فکری سطح پر بھی جاری تھا، عملی شواہد میں بھی پیش نظر ہو رہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم ہو گئی، اور دوسری جنگ عظیم نے پھر ایک نئے نظم کو وجود بخشا۔ اس کی ابتدا تو اگرچہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی ہو گئی تھی، یعنی دنیا نے اس پر سوچنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت اقوام اس وقت وجود میں آ گئی تھی، لیگ آف نیشنز، جس پر اقبال نے طنز کیا ہے۔ اس طرح کی ایک صورتحال پیدا ہو رہی تھی کہ اب شاید جنگ کرنا، علاقوں پر قبضہ کرنا، اپنی حکومتیں فاتحین کی حیثیت سے قائم رکھنا، یہ اب قصہ ماضی بن جائے گا۔ یہ چیز صاف نظر آ رہی تھی، اور اسی کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی صورت میں تسلیم بھی کر لیا گیا کہ اب کسی علاقے پر نہ کوئی قبضہ کرے گا، نہ کسی علاقے پر قبضہ اگر اس نے کر لیا ہے تو اس کو جائز اور قانونی قبضہ مانا جائے گا۔ وہ قبضہ اسے جلد یا بدیر بہرحال چھوڑنا ہی ہوگا، اور وہ جب چھوڑے گا تو ان علاقوں کو بھی اسے دوبارہ اس قوم کے حوالے کر دینا ہوگا۔ یہ بہت تدریج کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، لیکن 1928 کے بعد یہ ہونا شروع ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے، یعنی انہوں نے ایک لحاظ سے دنیا فتح کر لی تھی،
پہلے زمانے میں تو ہم فاتح عالم سنتے رہے نا، دنیا فتح کر لی تھی، تو پوری دنیا میں ایک نظم قائم کیا ہے. یہ نظم فاتحین کا قائم کردہ ہے. اس میں جن ممالک کو بظاہر آزادی دی گئی وہ کوئی پوری آزادی نہیں ہے، اور یہ پوری آزادی چھوٹی قوموں کو، مختلف ملکوں کو مل جائے، یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملی. یعنی ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ بڑی بڑی 2 4 5 سلطنتیں رہی ہیں، اور لوگ کیا کرتے تھے، وہ یا ان کے حلیف ہوتے تھے یا ان کے باج گزار ہوتے تھے، اور اس طریقے سے چھوٹے ممالک ایک نیم خود مختاری کی صورت باقی رکھتے تھے. اس بر صغیر میں دیکھیے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلی نشست میں، کہ جب یہاں سے انگریزوں نے جانے کا فیصلہ کیا، یعنی برطانوی سلطنت یہاں ختم کی جا رہی تھی، اس وقت یعنی 1947 میں بھی اس بر صغیر میں 565 نیم خود مختار ریاستیں موجود تھیں. یعنی وہ ریاستیں اپنے اپنے حکمران رکھتی تھیں، ان کو ایک نوعیت کی خود مختاری بھی اپنے حدود میں حاصل تھی، لیکن مثلاً وہ دفاع کے معاملے میں، مواصلات کے معاملے میں یا امور خارجہ کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی. اس معاملے میں برطانوی حکومت ہی سب معاملات کو دیکھتی تھی. اس سے بھی زیادہ بعض دلچسپ چیزیں آپ کو برطانوی سلطنت میں ملیں گی. ہم نے ایک زمانہ ملیشیا میں گزارا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں براہ راست اس طرح کی حکومت بھی قائم نہیں کی گئی، یعنی جس طرح کی حکومت برطانوی ہند کے حد تک براہ راست قائم کر لی گئی تھی، وہاں وہ بھی قائم نہیں کی گئی، بلکہ پینانگ کے ایک جزیرے میں بیٹھ کر انہوں نے وہاں کے مقامی بادشاہوں کو، جو 9-10 کے قریب تھے، ایسے ہی اپنا ماتحت بنائے رکھا جس طریقے سے ہماری ان ریاستوں میں، اور باقی معاملات وہ خود دیکھتے رہے. یہ طریقہ یہاں ریاستوں کے معاملے میں اختیار کیا گیا، یا اور بہت سی جگہوں پر بھی خود انگریزوں نے اختیار کیا، بعض دوسرے اور فاتحین نے اختیار کیا. لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی نظم قائم کیا. کیوں قائم کرنا ممکن ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا فتح کر لی تھی. یعنی فاتحین ہی قائم کریں گے نا. اگر کوئی نظم قائم کیا جائے گا تو میری اور آپ کی کون مانے گا؟ وہ عالمی نظم ہے جس کی نمائندگی اقوام متحدہ کرتی ہے. اور یہ عالمی نظم اگرچہ بہت سے اچھے اقدار پر قائم کیا گیا ہے، اس میں انسان کے بنیادی حقوق کا منظور ہوا ہے، جو خود دنیا کی ایک بڑی کامیابی ہے. بہت سے ادارے بنے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد یہ مان لیا گیا ہے کہ دنیا کی سب قومیں خود مختار ہو گئی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یعنی 5 بڑی طاقتیں ہیں، وہی دوسری جنگ عظیم کے فاتحین. 5 کون ہیں؟ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین. ان کو ویٹو حاصل ہے. یہ اصل میں ان کے ماتحت آزادی ہے جو مجھے، آپ کو، پاکستان کو، عراق کو، شام کو حاصل ہے. اس نظم میں اب کسی جگہ اگر آپ فوجی اقدام کر کے اپنا کوئی مقدمہ اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کا کوئی امکان نہیں. کسی جگہ بھی اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ انہی 5 طاقتوں میں سے کوئی طاقت یہ اقدام کرے، یا ان میں سے کسی کی مصلحت تقاضا کرتی ہو کہ آپ کے ذریعے سے یہ اقدام کر کے نقشے میں کوئی تبدیلی کرتی. اگر کشمیر اور فلسطین میں سے کسی بھی قضیے کو، 2 ہی قضیے ہیں نا مسلمانوں کے بڑے قضیے، اگر ایسی کوئی صورت حاصل ہے تو ہر بصیرت رکھنے والا آدمی کہے گا کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. فائدہ اٹھانا یعنی میں تجویز نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو فریق چاہتا ہے کہ فائدہ اٹھائے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہے اس لیے کہ فلاں بڑی طاقت کی مصلحت بھی یہی ہے، یا اس کی شے بھی ہم کو حاصل ہے، یا خود کوئی بڑی طاقت آگے بڑھ کے ایسی صورتحال پیدا کر دے انہی 5 طاقتوں میں سے کہ یہاں تبدیلی آنی چاہیے. یعنی ایک انہوں نے دنیا بھر کا نقشہ بنایا نا، ایک کمرے میں بیٹھ کر یہ سرحدیں کھینچ دی گئی ہیں، یہ عراق ہوگا، یہ شام ہوگا. یہ ممالک جتنے ہیں یہ الگ ممالک نہیں تھے، یہ تو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، اس کے صوبے تھے. تو یہ جب نقشہ بن گیا ہے تو اس میں اب آپ کوئی یا میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایسی کوئی تبدیلی اگر آپ ان 2 مستثنیات کے سوا کرنے کی طرف قدم بڑھائیں گے تو آپ کو بہرحال پیچھے ہٹنا ہوگا.
جانا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ کسی موقع پر کسی ہڑبونگ سے فائدہ اٹھا کر کوئی اقدام کر لیا جائے، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ 47 میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایک تقسیم ہو رہی تھی، خود وہ یہ نقشہ بنا رہے تھے، گویا نقشہ بنانے کے موقع پر گھر سے اقدام کر کے 1/3 کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا، ہو گیا۔ اور اس میں ایک کنٹرول لائن بھی ہے اس وقت، اس پر آپ بھی کھڑے ہیں، اور وہ کنٹرول لائن اگرچہ ابھی کوئی بین الاقوامی سرحد تو نہیں مانی گئی، تاہم جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے، جو کچھ ہندوستان کے پاس ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ رائے قائم کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کو بصیرت سے سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ نہ عربوں کے اقدامات کامیاب ہو سکے، نتیجے کے طور پر ان کے بہت سے علاقے خود اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے، اور اس کے بعد بھی چونکہ اسرائیل کو عرب تسلیم نہیں کرتے تو وہ قبضہ بھی دائیں بائیں کے بعض احوال کے تحت نہ صرف یہ کہ موجود ہے، اس کو آپ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے، بلکہ دنیا کی مصلحتیں بھی چونکہ اس کے ساتھ شامل ہیں، دنیا کی نہیں، دنیا کی بڑی طاقتوں کی۔ تو آپ دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ کوئی خود مختارانہ جنگ کر کے آپ نے یہاں قبضہ کر لیا، یہ علاقہ چھڑا لیا، یہ قضیہ حل کر لیا، اس کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظم قائم کیا کہ اس میں کوئی امکان نہیں ہے۔ اور جب یہ نظم درہم برہم ہوگا کبھی، اس کے بعد نیا نظم کیا بنتا ہے اس وقت دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اس پس منظر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت بھی جب یہ ساری پالیسی اور یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی کسی نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم ایسا حل کر لیں گے، تو میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ بڑی بے بصیرتی کا ثبوت دیا ہے۔ جتنے تنازعات ہیں وہ آپ کو، اگر وہ تنازعات کسی بڑی طاقت کی مصلحت نہیں بن گئے کہ ان کو حل ہونا ہے، یا وہ آپ کے ذریعے سے انہیں حل کرانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو میز پر بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں۔ اور میز پر بیٹھنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، اور اسی طرح یہ تنازعات حل ہونے ہیں۔ یہ کام کر ہی صرف سیاستدان سکتے ہیں، یہ فوج کے کرنے کا کام ہی نہیں، اس کی تربیت اس مقصد کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ تو جب کسی قضیے یا کسی تنازع کا فوجی حل ممکن ہی نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کریں گے تو اپنا نقصان کریں، اور اگر آپ اس طرح کا کوئی بیانیہ بنائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہوں گے۔ تو یہ حقیقت ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔